بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، آج میں پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا عنوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا گمان رکھا جائے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اس میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا گمان بھی ہے اور ایک برا گمان بھی ہے۔ تو جیسا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گمان رکھیں گے، جیسا اس کے تئیں آپ سوچیں گے، جیسے آپ کو میں مثال دوں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی طرح کا بھی یعنی کسی طریقے کا بھی معاملہ ہو، تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ میرا یہ معاملہ درست ہو جائے گا، اور امید رکھیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا یہ معاملہ اللہ کے فضل سے صحیح ہو جائے گا، تو وہ معاملہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ میرا صحیح نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے، اور زیادہ آپ کا گمان یہ ہے کہ نہیں صحیح نہیں ہو سکتا، تو دیکھیں جیسا آپ اللہ سے گمان رکھیں گے ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ انا عند ظن عبدی بی، narrated by Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, Allah said, I am to my slave as he thinks of me، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے امید لگاتے ہوئے، اور کون سی امید؟ اچھی امید لگاتے ہوئے کوئی بھی اپنا معاملہ ہو اسے ہم شروع کریں، کوئی کسی طریقے کا بھی کام ہو اسے ہم اللہ پر چھوڑتے ہوئے اور حسن ظن رکھتے ہوئے، احسن الظن باللہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ سے اچھا گمان کیا جائے، اچھا گمان کرتے ہوئے اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے برکت آئے گی، اللہ کی بارگاہ سے رہنمائی آئے گی۔ اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔